السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وطن سے محبت ایمان کا جز ہے یا ایمانیات میں سے ہے، اس کے بارے میں ایک روایت معروف ہے جس کی کوئی سند نہیں ملتی یا کسی کتاب میں مذکور نہیں، ویسے لوگوں میں مشہور ہوگی اور اس کو نبی وسلم کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ ایک من گھڑت اور خود ساختہ روایت ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ علامہ البانی کی کتاب ہے، اس میں 36 نمبر روایت ہے۔ الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، من گھڑت کتابوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں 190 نمبر روایت۔ الموضوعات للصغانی، اس میں 81 نمبر ہے، یہ من گھڑت۔ تذکرۃ الموضوعات علامہ طاہر پٹنی کی ہے، اس میں یہ 11 نمبر صفحے پہ ہے۔ الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس میں 164 نمبر روایت ہے۔ تو یہ خود ساختہ من گھڑت روایت ہے جس کی کہیں بھی کوئی سند نہیں ملتی، لوگوں میں معروف ہو۔ تو یہ اس کو ایمانیات میں شامل کرنا یہ تو بات ٹھیک نہیں۔ باقی جس علاقے میں بندہ رہتا ہے یا جس وطن میں وہ پیدا ہوا پلا بڑا، اس کے ساتھ ایک فطری محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کو شریعت نے قائم بھی رکھا۔ یہ کوئی عار نہیں، معیوب نہیں۔ اس کے کچھ دلائل ہیں۔ ایک دلیل ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، راوی ہیں اس کے ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ 1392 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں۔ کہتے ہیں ہم غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے، واپس پلٹے تو ہم وادی قرا پہ پہنچے نا جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مسرعن فمن شاء منکم فلیسرع معی ومن شاء فلیمکث، میں مدینہ کی طرف اب تیزی سے جا رہا ہوں، جس نے تم میں سے پسند ہے کہ وہ یہ عمل کرے تو وہ میرے ساتھ تیز چلے، اور جو یہاں رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے۔ تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ہم مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ نظر آ رہا ہوا، تو آپ نے فرمایا حاضہ طابہ، تو یہ طابہ ہے، طیبہ ہے، مدینہ کا نام طابہ بھی ہے۔ وحاذا احد وہو جبل یحبنا ونحبہ، اور یہ احد پہاڑ ہے جسے ہم جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ساتھ محبت دیدنی تھی، اور آپ نے اس کی شوق بھی دلایا کہ مدینہ چونکہ ان کا مسکن تھا، تو ان کی آپ کو مدینہ کے ساتھ ایک پیار تھا، لگن تھی، محبت تھی۔ تو یہ شریعت اس چیز کی ترغیب دیتی ہے، اس سے متنفر نہیں کرتی۔ اسی طرح سے بخاری میں 3926 نمبر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار ہو گیا۔ کہتی میں ان دونوں کے پاس آئی تو ابو بکر سے میں نے کہا یا ابتی کیف تجدک، ابو جان کیسی طبیعت ہے، اور بلال تم کیسے ہو؟ تو کہتی ہیں ابو بکر نے کہا فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى یقول، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار چڑھتا تو وہ کہتے کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر بندہ اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، والموت ادنی من شراک نعلہ، جبکہ موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیز بخار چڑھتا تو وہ یہ کہتے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل، کاش میں کوئی رات ایسی وادی میں بسر کر سکتا، وادی سے مراد وادی مکہ میں، میرے پاس اذخر اور جلیل ہوتی۔ وَهَلْ أَرِدْنَا يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ، مجنہ کے پانیوں پر میں کسی دن وارد ہو سکوں گا۔
وَهَلْ يَبْدُونَ لِي وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَّةُ وَتَفِیلُ، اور کیا میرے لیے شامہ اور طفیل پہاڑ میرے لیے ظاہر ہوں گے؟ تو ان کی مکہ کے ساتھ محبت جو ہے وہ اجاگر ہوتی اور مکہ کی محبت نکلتی نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو بتایا کہ بلال کی یہ کیفیت ہے، مدینہ ان کے دل سے، مکہ ان کے دل سے نکل نہیں رہا، اس کی محبت اس قدر شدید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ تھا کا حبنا مکہ تھا، اے اللہ ہمیں جس طرح مکہ محبوب تھا اس طرح ہمیں مدینہ محبوب بنا دے، اور اشدہ یا اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، وصححھا وبارک لنا فی سائر، اس کی فضا ٹھیک کر دے، کیونکہ مدینہ میں بیماریاں بہت ہوتی تھیں، اور اس کے سا اور مد میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، ونقل حمہا فجعلھا بالجحفہ، اس کا بخار یہاں سے منتقل کر دے اور اسے جحفہ مقام میں بھیج دے۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ وطن سے، علاقے سے جہاں انسان رہتا ہو اسے محبت کرنا مستحسن عمل ہے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ تو وطن کی رٹ لگا رکھتے ہیں، انہیں دین اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو محبت یہ وطن کو ایک بت نہیں بنانا چاہیے کہ باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت، ہر چیز ہی محبت، ہر وقت وطن کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اسلام، ایمانیات، دیگر فرائض یہ حاوی ہوں، اور ساتھ وطن کے ساتھ بھی تھوڑ بہت محبت ہو ہی جائے، چل جائے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ملک کی طاغوتی حکومت کا فلاں فلاں، اس لیے ہر وقت وہ اس کی بربادی کا سوچتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مکہ سے آئے تھے تو مکہ میں تو کافر ہی رہتے تھے، تو کافروں کے وطن کے ساتھ بھی ان کو محبت تھی، حالانکہ غلبہ کافروں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے ساتھ محبت اور الفت تھی، اور کہا تھا کہ اگر بیت اللہ سے مخاطب ہو کے کہ اگر یہاں کے رہائشی مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، تو حالانکہ وہ کافروں کا وطن تھا۔ تو اس لیے وطن جہاں انسان رہ رہا ہو، نماز پڑھتا ہے، دیگر اسلامی اور جو ہے ایمانیات پہ عمل کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کی نفرت کی، اس کی بربادی کی ہر وقت کوشش کرنا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، بد دعائیں کرنا، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے، اور ایسے لوگ جو ایک غلط پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں ان کو بھی اپنا ایک لیول درست کرنا چاہیے اور توازن اختیار کرنا چاہیے۔